السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کا بچہ مدرسے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو داخلہ ملتا ہے، تو اس کے بعد بچے کا خیال کیسے رکھنا ہے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ کا ولی بن گیا اور کوئی اس کے خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہم نے اس بچے کو ایسے ہاتھوں میں دے دیا ہے جو کہ خود ولی اللہ ہے، اولیاء اللہ ہے، اور ہمارے بچے کو بھی عالم فاضل بنا کے ہمیں دے دیں گے، تو آپ اگر یہ خیال کرتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی بھول ہے۔ دیکھیے، مدارس میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور مدارس کے منتظمین بہرحال وہ بھی انسان ہیں۔ مدارس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ وہ ہفتے میں ایک دن یعنی جمعرات کی دن گھر آتا ہے اور اس کے بعد جمعے کو واپس چلا جاتا ہے۔ یہ ایک دن ہم اس کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ بھائی جو بھی کرنا ہے کر لو، کیونکہ ایک ہی دن کی چھٹی ہوتی ہے، ایک رات گھر میں گزارتا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں۔ یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ گھر آئے تو پہلے اس کو ریلیکس ہونے دیں، جب وہ گھر کے ماحول سے مانوس ہو جائے اور گھر میں خوب اس کی آپ دعوت کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، جو بھی اس کو سہولیات دینی ہے وہ دیں۔ اس کے بعد اس سے پوچھے پروگریس کے بارے میں کہ اس ہفتے آپ نے مدرسے میں کیا پڑھا، آپ کے ساتھ اساتذہ کا رویہ کیسا تھا، آپ کے ساتھ مدرسے کے منتظمین کا رویہ کیسا تھا، آپ کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس طرح کے بچوں کے ساتھ آپ کا دوستانہ ہے، آپ کے سونے کا، جاگنے کا اور پڑھائی کا روٹین کیا ہے۔ یہ آپ نے کنٹینیوسلی ہر ہفتے اس سے یہ باتیں کرنی ہے اور اس کے خیالات کو بھی جاننا ہے کہ بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ آپ نے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کرا دیا لیکن وہاں پر اس کے خیالات کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو میں یہاں پر کھل کے بات نہیں کر سکتا، لیکن اگر کہیں آپ کے بچوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بچے کو آپ خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں لیں۔ آپ اپنے بچے کو کسی کے ہاتھوں میں دے کر محفوظ نہ سمجھیں۔ حالات اور واقعات کچھ ایسے ہیں کہ کہیں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے بچے کو کسی کے ہاتھ میں دے دیا اور بس بات ختم۔ آپ نے بچے کی باقاعدہ جو ہے نا جائزہ لینا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کی پڑھائی کیسی ہے، اس کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، مثبت تبدیلی آ رہی ہے یا وہ ابتری کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر وہ مثبت تبدیلی کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور بچے کو مزید حوصلہ دینا ہے۔ لیکن اگر آپ کا بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اخلاقی حالات روز بروز گرتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس حوالے سے پلاننگ کرنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس مدرسے میں، جس اسکول میں آپ نے بچے کو داخل کرا دیا ہے وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو فوراً بچے کو نکالیں، چاہے وہ سال کے بیچ میں کیوں نہ ہو۔ آپ نے بچے کو فرسٹ پرائرٹی دینی ہے، اس کو ترجیح دینی ہے، اس کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دینی ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں کسی بھی سٹیج پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ بچہ وہ مناسب تربیت اس کی نہیں ہو رہی ہے، اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہو رہی ہے، تو فوراً اس ادارے سے اپنے بچے کو نکالے اور اس سے کسی اچھے ادارے میں اس کو داخل کرائے۔ پاکستان میں اداروں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ کسی بھی اچھے ادارے میں اپنے بچے کو داخل کرا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے بچے کو کسی کے ہاتھوں میں دے کر محفوظ نہ سمجھیں۔ ہر وقت اس کا جائزہ لیا کریں اور جائزہ لینے کے بعد آپ نے اسی طرح عملی قدم اٹھانا ہے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ اگر آپ کی کوئی رائے ہو بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں اس پہ تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ۔